حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش آج سے تقریباً 908 سال پہلے سنجر کی سرزمین پر 14 رجب المرجب سن 537 ہجری بروز سوموار کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور والدہ کا نام حضرت بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ والد ماجد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے 12 واسطوں سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے 9 واسطوں سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد ایک آسودہ زندگی گزار رہے تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ بستی کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور جوانوں میں دینی ذوق کو بیدار رکھنے کی مسلسل جد و جہد میں مشغول تھے اور والدہ کی خدمت میں ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے اور ان کی ہر بات کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی قرآن کی حافظہ تھی اور انتہائی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، بہت ہی خدا ترس اور سخاوت پسند تھی۔ آپ کی کنیت ام الورا اور لقب خاص الملکہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بہت سے واقعات پیش نظر ہوئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سے معین الدین حسن کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی اس وقت سے لے کر پیدائش تک آپ کا معمول یہ رہا کہ نصف شب سے لے کر کے صبح تک آپ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتے تھے، جس کی آواز میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ جب سے معین الدین حسن آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے تب سے آپ کے گھر میں بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس پرنور اور درخشاں صبح کو معین الدین حسن کی ولادت ہوئی تو ہمارے گھر میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا اور میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بچے کی طرف نگاہ کی تو میں حیران رہ گئی کہ وہ سجدے میں پڑا ہے۔ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر اپنے گود میں لیا۔ پھر جب اوپر نگاہ اٹھائی تو ہزاروں نورانی صورت حسین چہرے والوں کو پرے باندھے ہوئے دیکھا، جن کے فاخرہ لباسوں سے سرور انگیز کی خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ میں حیرت میں تھی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک شخص نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خاتون، مبارک ہو کہ آج تیرے گھر معین الدین کی ولادت ہوئی۔ ہم لوگ اس دور کے قطب اور ابدال ہیں اور تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ دوسرے دن عقیقہ کے بعد جب آپ کا نام رکھنے کے لیے آپ کے والد نے آپ کی ماں سے مشورہ کیا تو آپ کی ماں نے کہا کہ بچے کا نام وہی رکھا جائے جو بزرگ بتا کر کے گئے ہیں، اور پھر آپ کا نام خواجہ معین الدین حسن رکھا گیا۔ بزرگوں کے ارشادات کے مطابق یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کی تربیت و نگہداری ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز دنیا میں تشریف لاتے ہی لوگوں کو نوازنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ عالمی شیر خواری میں تھے، یعنی کہ بہت چھوٹے تھے، اور آپ کے گھر اگر کوئی عورت آتی اور اس کا بچہ دودھ کی وجہ سے رونے لگتا تو آپ اپنی والدہ کی طرف اشارہ کرتے تو آپ کی والدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی۔ اس پر آپ بہت ہی خوش ہوتے اور مسکرانے لگتے، اور جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو اکثر باہر جاتے اور اپنے ہم عمر بچوں کو گھر بلا لاتے اور انہیں انتہائی محبت سے کھانا کھلاتے، اور جب وہ بچے کھانا کھا کر چلے جاتے تو آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ سرکار غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ اور نفیس لباس پہن کر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو سرکار غریب نواز کو اس کی لاچاری پر بہت دکھ ہوا۔ نتیجہ کے طور پر آپ نے اپنا خوبصورت کپڑا اس نابینا کو پہنا دیا اور خود دوسرا کپڑا پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ آپ عام بچوں کی طرح
کبھی اپنے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہ ہوئے اور نہ کبھی آوارہ، آزاد، بدزبان اور گندے بچوں کی صحبت اختیار کی۔ اس میں والدین کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و احسان آپ شامل ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سیکھنے کا سلسلہ اپنے والدین کے پاس سے ہی شروع کیا۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں لوگ حافظ قرآن تھے اور علم والے تھے، لہٰذا آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور 14 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز قرآن کے حافظ بن گئے۔ آپ کے والد نے آپ کی عربی اور فارسی تعلیم کا آغاز کیا مگر مکمل نہ کر سکے اور سن 552 ہجری میں اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا، اور آپ کے والد کے انتقال کے 2 سال کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان 2 سالوں کے درمیان آپ قرب و جوار کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کے 2 بھائی اور 1 بہن بھی تھیں۔ والدین کے انتقال کے بعد جب جائیداد تقسیم کی گئی تو آپ کے حصے میں 1 پنچکی اور 1 باغ آیا، جس کی آمدنی سے آپ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ باغ میں تشریف لے جاتے تھے تو باغ کا ہر کام کیا ہوا ملتا۔ آپ ان فرصت کے اوقات میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے، مگر آپ کے دل میں یہ خیال ضرور ہوتا کہ آخر میرا کام کرتا کون ہے، اور اس خیال نے آپ کو ایک دن باغ میں رکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے رات کے تیسرے پہر دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ شاخوں سے پھل ٹوٹ کر ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں مگر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ دوست کو دوست سے کیا پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آئیے اور مجھے شکریہ کا موقع دیں۔ ابھی آپ کے جملے کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ کو اپنی طرف 6 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے آ کر سلام عرض کی اور کہا کہ ہم جن ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان بھی ہیں۔ آپ کے قرآن کی تلاوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور اسی سے ہماری صحت بھی ہو جاتی ہے۔ اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہیں، اور اگر ہم استاد کی خدمت کرتے ہیں تو یہ احسان نہ ہوا جس کا شکر آپ پر واجب ہے۔ آپ نے فرمایا شکر بہرحال اہل ایمان کی نشانی ہے، اللہ اس خدمت کا تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے کہ ایک مجذوب تشریف لائے۔ آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ انہیں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا اور ان کو انگور کا ایک خوشہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ مجذوب انگور کا ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے، اس میں حسن کے زہد کا ذائقہ ہے، اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے، اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے، اس میں چشت کی شادابی ہے۔ آپ نے پوری توجہ سے ایک ایک بات سنی اور فرمایا کہ میرے متعلق آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ اپنے تعارف سے بھی سرفراز فرمائیں۔ مجذوب نے جواب دیا، میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور سچ ہی کہتے ہیں، میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں۔ ان کے ارشادات کی روشنی میں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ میرے جذب کی آگ پرسلوک کا ابر کرم کھل کر برسے گا۔ میرے مرشد نے میری نس نس میں جذب کی آگ بھڑکا کر ایک چیز عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے کھا لینا تمہیں سکون مل جائے گا، مگر اس کو کھانے کی شرط یہ ہے کہ میرے معین الدین حسن کو تلاش کرنا، وہ مل جائے تو آدھا خود کھا لینا اور آدھا اس کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنی پوٹلی سے ایک خوشبودار پھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر آدھا خود کھایا اور آدھا سرکار خواجہ معین الدین کو کھلایا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے حصہ کھا کر کے دریافت کیا کہ آپ کی گفتگو میں کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ یہ حاجی شریف کون ہیں اور چشت سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم قندوزی نے کہا کہ تم سب کچھ جاننے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو
اور سب کچھ جان لو گے۔ اتنا کہہ کر آپ نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی اس ملاقات کے بعد آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا اور دل میں عشق الہی کا دریا موجزن ہو گیا، اور اب آپ اپنا باغ اور پن چکی بیچ کر زیادہ تر حصہ فقیروں میں تقسیم کر دیا اور حصول علم کے لیے نکل پڑے، اور اپنے عزیز دوست احباب رشتہ دار سب کو خیر آباد کہہ دیا، اور منزل مقصود کی طرف آپ نے اپنا پہلا قدم بڑھایا۔ آپ نے سوچا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کہاں جایا جائے، کیونکہ اس وقت بغداد شریف، سمرقند، بخارا اور نیشاپور میں اسلامی بڑے مدرسے قائم تھے، جہاں پر جید عالم اور اللہ کے برگزیدہ بندے علم دین سکھانے کا کام انجام دے رہے تھے۔ آپ نے نیشاپور جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں پر آپ کے والد محترم کے محبوب علماء کرام موجود تھے۔ ایک لمبے سفر کو طے کرنے کے بعد آپ نیشاپور پہنچے۔ جب نیشاپور پہنچے تو وہاں کا ماحول بہت ہی برا تھا۔ غز نام کی قوم وہاں پر آ چکی تھی اور قتل و غارت شروع کر دیا تھا۔ کسی کی بھی جان محفوظ نہ تھی، اور علماء اور فقہا، محدثین اور مشائخ اسی قتل و غارت میں شہید ہو چکے تھے۔ مسجدیں ویران تھی۔ خواجہ غریب نواز جب وہاں پر پہنچے تو ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ وہاں مدتوں سے کسی نمازی نے قدم نہیں رکھا ہے۔ آپ نے مسجد کی صفائی کی اور عصر کے وقت عصر کی اذان پڑھی۔ مدتوں بعد جب کسی نے مسجد میں اذان دی تو کچھ بوڑھے سہمے سہمے مسجد میں آئے اور آپ کے پیچھے نماز عصر ادا کی۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو آپ سے کہا کہ آپ بھی چلیے، غز قوم کسی نوجوان کو نہیں چھوڑتی۔ آپ نے کہا زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آپ مسجد میں ہی ٹھہر گئے۔ مغرب کی اذان دی تو 2 بوڑھے نماز کو آئے اور عشاء میں ایک بھی نہیں۔ آپ نے تکبیر پڑھ کر نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگے، اور جب دوسری رکعت میں سورہ حشر کا آخری رکوع تلاوت کر رہے تھے تو غزوں کی ایک ٹولی وہاں پہنچی۔ آپ کی تلاوت سن کر ان کے بدن پر ریشہ طاری ہو گیا، اور آپ کی قرأت اتنی پسند آئی کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ان کو خطبہ دیا تو ان لوگوں نے نماز بھی پڑھی اور لوگوں کو قتل نہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ آپ نے نیشاپور سے سمرقند جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ نیشاپور کے علماء اور فقہا شہید ہو چکے تھے۔ ایک طویل سفر کے بعد سن 553 ہجری میں سمرقند پہنچے، جہاں بڑے بڑے علماء اور فقہا نے علوم کے دریا جاری کر رکھے تھے۔ آپ سمرقند میں خواجہ حسام الدین مدنی کے حلقہ میں شامل ہو گئے اور 5 سال تک علم حاصل کیا، اور 20 سال کی عمر میں علم نحو، علم صرف، علم فقہ، اصول فقہ، تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ اور دوسرے علوم عقلیہ میں بھی کمالات حاصل کیے۔ رخصت ہونے لگے تو مولانا حسام الدین مدنی نے پیشکش کی کہ آپ یہاں پہ مدرس ہو جائیں، تو آپ نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کی کہ ابھی میری منزل بہت دور ہے۔ تو مولانا حسام الدین مدنی نے درخواست کی کہ اگر یہاں نہیں رک سکتے تو بخارا چلے جاؤ، وہاں میرے ایک بزرگ علامہ عبداللہ خوارزمی رہتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرو۔ ایک لمبے سفر کو طے کرنے کے بعد آپ بخارا پہنچے اور علامہ عبداللہ خوارزمی کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو علم سکھانے کا وقت نماز تہجد کے بعد طے کیا، اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ درس دوں گا جس کے تم حقدار ہو، اور آپ کو 2 ہی سال میں ایسا مضبوط درخت بنا دیا کہ جس علم کے معاملے میں ہلا پانا مشکل تھا۔ سمرقند اور بخارا میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد پہنچے، جہاں آپ پیر پیرا، میری میرا، شاہ جیلا، قطب ربانی، شہبازی لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور 5 ماہ تک آپ کی خدمت میں رہے، اور اس میں سے کچھ عرصے 57 دن آپ دونوں ایک ہی حجرے میں قیام فرما رہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز نے حضور غوث اعظم سے کس قدر فیض اٹھایا ہوگا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور پہلے 3 ماہ آپ مدینہ المنورہ میں رہے۔ ذی الحجہ میں مکہ المکرمہ میں حج کی سعادت حاصل کر جب دوبارہ مدینہ شریف تشریف لائے تو مسجد نبوی میں آپ کے استاذ مولانا حسام الدین مدنی سے ملاقات ہو گئی۔ مصافحہ و معانقہ ہوا تو دونوں حضرات کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے مولانا حسام الدین مدنی کے ساتھ جب آپ دوبارہ مکہ المکرمہ پہنچے تو مولانا حسام الدین مدنی نے وہاں کے اکابر علماء و فقہاء اور محدثین سے آپ کا شاندار الفاظ سے تعارف کرایا۔ مولانا حسام الدین مدنی جیسے جید عالم دین سے آپ کا شاندار تعارف سن کر اہل علم نے اصرار کیا کہ ایک دن صحن حرم میں آپ کا خطاب ہو۔ آپ کے استاذ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تو دوسرے دن بعد نماز فجر آپ نے 2 گھنٹے ایسی تقریر فرمائی کہ اہل علم اور اہل مکہ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ 2 ہی گھنٹے میں قرآن و حدیث سے لوگوں کو وہ درس دیا کہ علم کے دریا بہا دیے۔ تقریر کے بعد مولانا حسام الدین مدنی اور کعبہ کے امام شیخ احمد عبداللہ تمیمی اور اہل مکہ نے آپ سے درخواست کی کہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اہل مکہ اور امام کعبہ اور استاذ کی خواہش نے آپ کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ کافی دنوں تک آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور بعد میں آپ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کر کے نیشا پور تشریف لائے، اور وہاں آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو خواجہ عثمان کی بزرگی اور ان کے روحانی تصرفات کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا خواجہ عثمان کا پورا نام کیا ہے؟ تو بزرگ نے بتایا کہ ان کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا سلسلے چشت سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ تو پھر بزرگ نے جواب دیا کہ بے شک وہ چشتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہاں قیام ہے؟ تو ان کا جواب ملا کہ نیشا پور سے صرف 8 فرسخ یعنی کہ تقریباً 28 میل کی دوری پر ایک قصبہ ہارون ہے، وہاں کے وہ رہنے والے ہیں۔ آپ نے سامان سفر تیار کیا اور وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں خواجہ عثمان ہارونی کی زیارت کی تو دیکھا کہ حضرت کی مجلس میں بڑے بڑے علماء و مشائخ و مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر فرما رہے تھے۔ جب بات مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت باغ توحید کے گل نوبہار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، اللہ تمہیں بامراد کرے، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آپ کو اپنی نشست تک لے گئے اور آپ کا تعارف کرایا کہ یہ معین الدین حسن ہیں۔ اس کے بعد اثبات و وجود پر آپ کو تقریر کرنے کا حکم دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے حکم کی تعمیل کی اور ایسا بیان کیا کہ لوگ دم بخود رہ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایمان و ایقان کی بارش ہو رہی ہے۔ اذان مغرب تک آپ نے بیان کیا۔ نماز مغرب کے بعد خواجہ عثمان ہارونی آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے اور سلسلے چشت میں داخل فرمایا۔ 2.5 سال پیر و مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد خواجہ غریب نواز بغداد تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور غوث اعظم کا وصال ہو چکا تھا۔ مزار اقدس پر حاضری دی اور چند روز قیام کیا۔ بعد میں آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ملک شام کی جانب رخ کیا اور اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے ملک شام سے ہوتے ہوئے کرمان سے ہمدان سے تبریز اور ایسی کئی جگہوں پر آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔
سلسلے چشت میں 2 بار بیعت کا طریقہ رائج تھا، چنانچہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پہلی بیعت ہارون میں اپنے پیر و مرشد سے کی تھی اور دوسری باقی تھی، اور آپ کے پیر و مرشد آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو فیوز و برکات سے مالا مال کرنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے آئے۔ پیر و مرشد کی آمد کی خبر سن کر حضور خواجہ غریب نواز بھی بغداد شریف تشریف لے آئے اور پیر و مرشد سے دوسری بیعت کا شرف حاصل کیا، یعنی کہ بیعت ثانی کا بھی شرف حاصل کیا۔ خواجہ عثمان ہارونی کی بیعت ثانی کے بعد سرکار خواجہ نے اپنی پیر و مرشد کی تقریباً 20 سال خدمت کی، اور اس مدت میں آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے باکمال کر دیا تھا۔ خواجہ غریب نواز اپنی کتاب انیس الارواح میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ جنید کی مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ قبلہ رو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، پھر حکم ہوا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے پڑھی، پھر فرمان ہوا کہ 21 بار درود شریف پڑھو۔ میں نے درود شریف پڑھی۔ حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچایا اور اس کی بارگاہ کا مقبول بنایا۔ اس کے بعد حضرت نے اس عاجز کے بال قینچی سے کاٹ دیے اور کلاه چہار ترکی فقیر کے سر پر رکھی، اور پھر اپنا گلی میں خاص مرحمت فرمایا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھی، پھر فرمایا کہ 1 شبانہ روز مجاہدہ کرو۔ میں نے کی، اور جب دوسرے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ بیٹھ جا اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی، پھر فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا، دریافت فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضور عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا تو دریافت کیا کہ کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی حضور تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھی، پھر فرمایا کہ پھر آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھی، پھر فرمایا کہ کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضور حجاب عظمت تک نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ پھر فرمایا کہ آنکھوں کو کھول۔ میں نے آنکھیں کھول لی تو اپنی انگلی دکھا کر کے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی حضور 11,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سامنے پڑا ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا۔ میں نے اٹھائی تو اس کے نیچے سے مٹھی بھر دینار برآمد ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو فقیروں میں تقسیم کر دو۔ میں نے کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ معین الدین حسن ہماری خدمت میں ہی رہا کرو، اور پھر اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال گزارے۔ حضرات آپ لوگ یہ اندازہ لگائیے کہ حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد جنہوں نے صرف 2 دن کے اندر حضور خواجہ غریب نواز کو یہ کمالات عطا کر دیے، اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا، تو خواجہ غریب نواز نے تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال گزارے ہیں، تو ان کو ان کے پیر و مرشد نے کیا کیا نہیں عطا کیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہیں سے لے کر کے یعنی بغداد سے لے کر کے اجمیر تک کا سفر اور وہاں کی ساری زندگی میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ دوسری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ہم جلد سے جلد لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔